جس نے جوڈیشل سروس میں بڑی اپنی خدمات دی ہیں، اور جب اس ادارے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جب اس ادارے پہ تہمت لگتی ہے، اور جب اسلام آباد کی اس شاندار سفید عمارت پہ کالے دھبے لگتے ہیں، تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں اس سفید عالی شان بلڈنگ میں جن کے کردار پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور ان کی خلاف ایکشن لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کی صفائی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ غلام محمود ڈوگر سے شروع کرتے ہیں۔ 2012 میں ابھی میں میڈیا سے وہ انکوائری رپورٹ شیئر کروں گا۔ نجم سعید صاحب دنیا سے جا چکے اعلیٰ ترین سول افسر تھے، میجر مبشر صاحب دنیا سے جا چکے اعلیٰ ترین پولیس افسر تھے، جن کو کہا جاتا تھا کہ اگر ان کو اپنے خلاف بھی انکوائری دی جائے تو اپنے خلاف بھی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس نے غلام محمود ڈوگر نے لاہور میں ایک بیوہ کے پلاٹ پہ قبضے کی کوشش کی بطور ڈی آئی جی آپریشن، اور ڈی آئی جی آپریشن کس نے لگایا تھا؟ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان کو ڈی آئی جی آپریشن لگایا تھا۔ جب قبضے کی کوشش ہوئی، شہباز شریف صاحب اپنے دروازے کھلے رکھتے تھے، درخواست آئی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، لاہور کا ڈی آئی جی آپریشن میرے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے۔ انکوائری کی گئی، انکوائری میں ثابت ہوا کہ غلام محمود ڈوگر نے قبضے کی کوشش کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا، اور انکوائری رپورٹ میں یہ لکھا افسران نے کہ اس کو کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہ کیا جائے۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب کے ساتھ تھا، ایک پلازے کے قبضے کا۔ غلام محمود ڈوگر نے اس پلازے پہ قبضے کی کوشش کی، وہ کرنل صاحب کی فیملی اوورسیز تھی، اس پہ بھی انکوائری کی گئی، پرچے کرائے گئے، تب جا کے غلام محمود ڈوگر نے وہ معاملہ چھوڑا۔ ابھی حالیہ جو حکومت تھی پنجاب کی، مونس الہی صاحب نے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ سے لے کے تو بھاری بھاری سوسائٹیوں کے اندر جو قبضے کیے، کیا سٹنگ سی سی پی او کی آشیرواد شامل نہیں تھی؟ کیا غلام محمود ڈوگر کی آنکھیں بند تھی کہ لاہور میں ہر دوسرے پلاٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو طاقتور کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، جو آڈیو لیکس کے بعد معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ تو یہ غلام محمود ڈوگر جو قبضے کر رہا تھا، اخبار کی سرخیاں ہیں، قبضہ مافیا غلام محمود ڈوگر، انکوائری رپورٹ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ قبضہ مافیا کا سرغنہ ہے، اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک جج صاحب جن کی آڈیو آئی ہے، ان کے خلاف تب تک کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، وکلا یہ بات کریں، بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک کرپٹ ترین آدمی کے لیے عدالت بھی لگتی ہے، اس کے حق میں فیصلے بھی سنائے جاتے ہیں، اور اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ماضی تو دیکھیں، کیا اس کی فائل منگوائی گئی، اس کا ریکارڈ دیکھا گیا کہ یہ کون آدمی ہے، اس کے خلاف کتنی انکوائریاں ہیں، اور اس کو کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے آؤٹ آف دا وے جا کے۔ اب ایک آڈیو آئی ہے، اب جن معزز جج صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آڈیو میں محمد خان بھٹی ان کے گھر پہ بیٹھا ہے۔ محمد خان بھٹی اپنے فون سے ان کی بات کرواتا ہے پرویز الہی صاحب سے، اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ کیا یہ جائز ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک رکن اس طریقے سے اس کا سیکٹری پہلے وہاں بیٹھا ہو اور وہ گھر چلا جائے اٹھ کے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور وہ کہے کہ میں پروٹوکول دے بغیر آواں گا، میں پروٹوکول نہیں ساتھ لے کے آؤں گا۔ پروٹوکول آپ تب ساتھ نہیں لے کے جاتے جب آپ کو ڈر، خوف اور چھپ کے ملنا ہو۔ اگر کوئی افسوس کرنا تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، علل اعلانیہ جاتے کہ میں جج صاحب کے گھر گیا ہوں، الفت مغل صاحب کو فوٹیج بھجواتے، یہ ایئر وائی پہ چلاتے، باقی لوگوں کو فوٹیج بھجواتے، اپنے اپنے چینلز پہ یہ چلاتے کہ جی یہ ہم گئے ہیں، علل اعلانیہ جج صاحب کے گھر گئے ہیں۔ میں پروٹوکول دے بغیر آ رہا کا مطلب ہے کہ کوئی دال میں کچھ کالا تھا، کوئی ایسی بات تھی جس کو پوشیدہ رکھنا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ خفیہ ملاقاتیں کریں گے، کوئی بات نہیں تھی تو کہتے تھے یہ ڈکی میں جاتے ہیں، کہانیاں بنائی جاتی تھی، تو مجھے بتائیں نا کیا ایکشن لیا گیا ہے
72 گھنٹے ہونے والے ہیں، ان آڈیوز کو کوئی ایکشن لیا گیا ہے کیا؟ اس مقدس ادارہ جس سے میرے خاندان کا تعلق رہا ہے، اور ہمارا دل دکھتا ہے کہ ایسی کالی بھیڑیں بھی بیٹھی ہیں ادارے کے اندر جو ادارے کو بدنام کر رہی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ادھر لاہور میں ایک لاہور کینٹ میں 4 کنال کا ایک پلاٹ ہے، 32 کروڑ اس کی قیمت ہے۔ میں تو افورڈ نہیں کرتا، میرے دادا بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، میں ابھی بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ تو یہ کون سی ایسی جج شپ ہے ان کے پاس کہ 32 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے، 4 کنال کا کنسٹرکشن ہو رہی ہے، 70 سے 72 کروڑ روپے کا وہ گھر ہے؟ کوئی تحقیقات کرنے والا ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے اس پہ؟ اور یہ آڈیو میں، اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ بڑی پرانی بات ہو گئی، کیونکہ وہ گھر کے باہر پھر نا اچھا اینڈ پہ محمد خان بھٹی پھر جج صاحب سے فون لیتا ہے اور اس کو ڈانٹ پڑتی ہو، یار میں باہر جو آ گیا، یار جج صاحب کو نہیں کہا، کوئی یہ نہ سمجھے، اس کو غلط رنگ مت دے، یار محمد خان بھٹی کو کہا جس کو فون پکڑایا گیا تھا، وہ ساتھ بیٹھا تھا، اور یہ مفرور ملزم ہے، اس پہ کیسز ہیں، اربوں روپے کے اس نے ڈاکے ڈالے بطور پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم پنجاب۔ تو اس کا ایکسس جج صاحب کے ساتھ کیسے ہوا؟ ایک ریکارڈ یافتہ شخص، وہ ان کے گھر اس کو انٹری کیوں ملی، کیسے ملی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ اور نہ صرف یہ، اینڈ پہ فون وہ اس کو پکڑاتے ہیں، اور دیکھیں ہمارے ساتھ جو عدالتوں میں ان کا رویہ رہا، میں اس پہ بات نہیں کرتا، ہم اگریو پارٹی ہوں گے، اسلوبی سے اور خوش اخلاقی سے، جی چوئی صاحب، جی چوئی صاحب، مطلب غضب خدا کا، آپ سیاہ کریں سفید کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اور دوسری جو آڈیو ہے، زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار کہہ رہے ہیں کہ جی پرسوں ڈوگر والا کیس بھی لگا ہے، تو وہ کہتا ہے محمد خان بھٹی والا بھی انہی کے پاس لگوا لو جو چند دن پہلے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ کیسی بات ہے؟ مدعی بھی خود، وکیل بھی خود، جج بھی خود۔ دیکھیے یہ سلسلہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں، یہ اس ادارے پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، یہ کالے دھبے اس ادارے پہ نہیں لگنے چاہیے جس کا کام انصاف کرنا ہے، جس کا کام ہے کہ وہ منصفی کریں۔ جب ایسے سوالیہ نشان اٹھیں گے اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جس میں آپ کیس اپنے پاس فکس کروائیں، آپ کا اپنا انٹرسٹ ہو، جس میں آپ سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو اپنے گھر بلائیں، ان سے ملیں، ان کے سیکٹری جن پہ الزامات ہیں، کیسز ہیں، کرپشن کے ثبوت ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، تو یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ اس پورے ملک کے عدالتی نظام پہ، انصاف و عدل کے نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ کالا دھبا صاف کرنا ہوگا، اس دھبے کو دھونا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب جن کے کانٹیکٹس ہر جگہ ہوں، پہلے بھی آپ کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا، آپ کے بارے میں ایک سابق چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کانڈکٹ کلرفل ہے، کلرفل۔ کسی نے پوچھا، وہاں سے بھی آپ نے اپنے لمبے ہاتھ استعمال کیے، باعزت بری ہو گئے۔ تو اب اتنے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، تو کیا اس کا جواب کوئی نہیں دے گا؟ انصاف سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پرویز الہی کو گھر کیوں بلایا، محمد خان بھٹی کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ باقی تو چلیں تحقیقات ہوں گی، ہونی چاہیے، باقی جو معاملات ہیں، جو الزامات ہیں، مگر یہ کیس فکس کروانے کے والے سے بات ہو رہی ہے، پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، محمد خان بھٹی گھر پہ بیٹھا ہے، تو یہ کیا صرف سیاستدان رہ گئے ہیں احتساب کے لیے کہ جب چاہے بند کر دو، جب چاہے نکال دو؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے دونوں بیٹے کیا کھلواڑ کرتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحبان بات کرتے ہیں، آپ پوچھیں کسی سے جا کے، آپ کسی کورٹ رپورٹر سے پوچھیں، میرے بیٹ رپورٹر بھائی کھڑے ہیں، کسی کورٹ رپورٹر سے پوچھ لیں کیا دونوں بیٹوں کا ریفرنس نہیں دیا جاتا کہ ان کو وکیل کرو؟ کیا پریکٹس میں آتے ہی کسی کی پریکٹس اتنی چلتی جن کی دونوں بیٹوں کی چل رہی ہے؟ تو یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں، اور یہ سوال ہم کریں گے، ہم حق بجانے میں، کہ جب ہمارے سیاسی مخالفوں کو سپیس دی جائے گی، ہمارے سیاسی مخالفوں کی کالوں میں پتہ لگے گا کہ وہ ان سے رابطے میں بھی ہیں، ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، گھر تک رسائی حاصل ہے،
تو ہم چپ کر جائیں, اپنے ہونٹ چھیلیں, اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں اور کوئی بات نہ کریں, اور ہمارے سیاسی مخالفین اپنے ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں, ہم اف نہ کریں اور نہ بولیں اس معاملے پہ. چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے بطور ایک آئینی عہدیدار کے کہ اس دبے کو صاف ہونا چاہیے, اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے کہ ہمیں تو عدالتوں میں کھڑے ہو کے حکم صادر کیا جاتا ہے, ہم سر نیچے کر کے اس کو مانتے ہیں, مگر ایک لاڈلا ہے جو گھر بیٹھا ہے, اس لاڈلے سے پوچھا جاتا ہے آپ کب تشریف لا سکتے ہیں, آپ کی تشریف آوری کب ممکن ہے, آپ کی بیل لگی ہے, آپ آنا پسند کریں گے؟ وہ کہتے ہیں میری لات خراب ہے. بھئی میڈیکل بورڈ بنا دیں, ہمارے پہ تو 6 میڈیکل بورڈ بیٹھتے تھے, سرکاری میڈیکل بورڈ بنائے, پتہ لگ جائے گا ٹانگ کتنی خراب ہے. کوئی بارڈر پہ فوجی زخمی ہوتا ہے, 7 گولیاں ٹانگ میں لگتی ہیں, 2 مہینے میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے واپس بارڈر چلا جاتا ہے. یہ اچھی ٹانگ ہے کہ جس میں چھرے لگے ہیں, جس میں کنٹینر کے پیس لگے ہیں, اور آپ ابھی تک صرف عدالتی نظام کو بیٹ کرنے کے لیے, ٹیرین وائٹ کیس سے بچنے کے لیے, توشہ خانہ سے بچنے کے لیے آپ گھر میں چھپے بیٹھے ہیں. خاک کی جیل بھرو تحریک ہے کہ جب پولیس آتی ہے تو عورتوں اور بچوں کو کھڑا کر کے چھپ جاتے ہیں. آپ کروا سکتے, آپ کو یہ بات پتا ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں جو سامنے نہیں آ سکتی, اور آپ کو یہ سہولتیں حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو حاصل نہیں ہوئی. تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے کہ یہ 5-6 مہینے گزارو, سسٹم کو بیٹ کرو تاکہ توشہ خانہ کی چوری کا جواب نہ دینا پڑے, تاکہ جو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے فارن فنڈنگ میں وہ خارج نہ ہو, تاکہ ٹیرین جیٹ کے اس عدالتی فیصلے کو مزید تاخیر کا شکار کیا جائے. تو یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں, بڑے غور طلب ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پرویز الہی سے کیوں رابطہ تھا, محمد خان بھٹی گھر کیوں آئے, ڈوگر کو پروٹیکشن دینے کی کیوں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک کرپٹ آدمی ہے, اس کا سروس ریکارڈ تو دیکھیں. یہ اس معاملے کو حل کرنا ہوگا, ورنہ کوئی اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں رکھے گا, کوئی اس ملک میں عدل کی توقع رکھتے ہوئے عدالتی نظام پہ یقین نہیں کرے گا. اور یہ ان نیک نام ججوں کو جو روزی روٹی کماتے ہیں حلال کی, جو جن کے بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ باہر پڑھ سکے, ان کی فیسیں وہ ادا نہیں کر سکتے, وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جوڈیشل سروس کرتے ہیں, وہ اپنے کم وسائل کے اندر اپنے خاندان کی پرورش کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ ان کے اوپر کیوں سواریہ نشان لگ رہا ہے؟ جو نیک ہیں, ایماندار ہیں, جن کے اوپر کوئی الزام لگانے کی جرت نہیں کر سکتا, پورے سسٹم کو ایک شخص کی وجہ سے کمپرومائز مت کیا جائے. پورے سسٹم پہ, پورے جوڈیشل سسٹم پہ ایک آدمی کی وجہ سے کالا دبا نہ لگایا جائے. تحقیقات کی جائیں, انصاف کیا جائے, تاکہ وہ نیک نام جج, وہ ایماندار جج, وہ فرض شناس جج جو صبح شام اس ملک کی خدمت کرتے ہیں, عدل و انصاف کرتے ہیں, ان کو تحفظ حاصل ہو, اور وہ سر فخر سے بلند کر کے معاشرے میں چل سکیں کہ ہم نے حق حلال کی روزی روٹی کمائی ہے. بتائیے گا کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ سچ بولتے ہیں, بار سے خطاب کرتے ہیں, ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, میرا اشارہ شکر. دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جانب سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ بینک فکسنگ ہو رہی ہے, اس میں کیا آپ دیکھیں, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کہ دیکھیں, کئی ایماندار جج ہیں, ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے, اور کئی لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے, اور ان آڈیوز کے حوالے سے وضاحت تو آنی چاہیے نا کہ یہ ہوا نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو کیوں ہوا, اور اگر ہوا تو کیا ایکشن لیا جائے گا. یہ سارے سوالات ہیں
اس پہ بالکل چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لے کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اگر چیف شور جسٹس مچتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, روزانہ رات کو شور مچتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی پولیس آ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کر رہی ہے, تو وفاقی حکومت کا ارادہ ہے؟ دیکھیں چند لڑکے ہیں, لونڈے لپاڑے ہیں جو رونق کو پسند کرتے ہیں, جو وہاں پہ گہما گہمی کو پسند کرتے ہیں. وہ ایک کال چلاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, رونق لگتی ہے, تھوڑی دیر شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ انجوائے کر کے گھر آ جاتے ہیں. دیکھیں کیسز تھے, فورن فنڈنگ کا کیس تھا, وہ آپ کو پتا ہے آخری مومنٹ پہ سٹے ہو گیا. وہ سٹے نہ ہوتا تو معاملات آگے چل سکتے تھے. تو ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. 22 تاریخ تک کورٹ نے مہلت دی ہے. اتنے کمزور, آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ اتنے کیسز ہیں, اتنے الزامات ہیں, پھر بھی آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے, توشہ خانہ میں ایک میں سٹے آرڈر ہے, تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے. فورن فنڈنگ کی 3 پرچے ہوئے تھے, 2 میں سٹے آرڈر ہے, اور وہ بھی ایک صاحب نے دیا. میں کیا بات کروں, وہ گجرات کے ایک صاحب ہیں, وہ ہر کیس ان کے پاس جاتا ہے اور بندہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس کیس جا سکے. تو دیکھیں اب جب ایسے ہوگا کہ عدل, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے ایف آئی آر نہ کاٹی ہو فورن فنڈنگ کی, آپ ہمیں پوچھیں. ہم نے توشہ خانہ کا کیس نہ چلایا ہو, آپ ہمیں پوچھیں. ہم نے ٹرین جیٹ کا کیس میں اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو, جو ہم کرتے رہے ہیں, آپ ہمیں پوچھیں. ہم نے مختلف شکایات ایف آئی اے میں, نیب میں رجسٹر نہ کروائی ہوں, آپ ہمیں پوچھیں. مگر جب ہر دوسرے کیس میں سٹے آرڈر مل جائے گا تو نظام کیسے آگے چلے گا؟ اچھا تھا یہ فرمائیے گا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس نہیں لیتے تو ماضی میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بھی قانون جو ہے وہ ریفرنس دائر کرے گی, اور یہ جو آڈیو ہے ان پہ ایف آئی اے کاروائی کرے گی؟ دیکھیں اس پہ قانونی مشاورت کریں گے, اور اگر نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر قانونی مشاورت کے بعد کوئی اس پہ فیصلہ کریں گے. اچھا سر, جج صاحب منع کر رہے تھے کہ آپ نہ آئیں, وہ کہہ رہے تھے نہیں میں نے آنا ہے, تو تعزیت ہوتی تو پھر جج منع نہیں کرتا کہ میں نے کہا تعزیت کے لیے نہ آئیں. جی معاملہ کچھ اور نہیں لگتا؟ دیکھیں معاملہ کچھ اور لگتا نہیں, ہے ہی کچھ اور. محمد خان بھٹی کا پہلے وہاں جا کے بیٹھ جانا, اور دیکھیں تینوں کالوں کو ملائیں آپس میں, تیسری کال میں یہ کہنا کہ وہ کیس بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگوا لیں, تو بھئی ان کے پاس کیوں, کسی اور کے پاس کیوں نہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ.